آپ یہ کہتے ہیں میں نے اسی حوزے سے پڑھا ہے. اگر مجھے کچھ آتا ہے اسی حوزے، اللہ جانتا ہے جو چیزیں میں جانتا ہوں میں نے حوزے سے نہیں سیکھی ہیں. میں اللہ کا احسان ہوا کہ میں حوزے سے نکلا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، دیکھو عزیز اچھی طرح سے یاد رکھو، یہ حوزہ غدار حوزہ ہے. یہ طالب علموں کو بیوقوف بنانے والا، شیعہ نوجوانوں کو ان پڑھ رکھنے والا حوزہ ہے. اس کا نتیجہ یہ آیت اللہ، اس کا نتیجہ جواد نقوی صاحب ہے، اس کا نتیجہ شہنشاہ نقوی ہیں. اس لیے کہ والدین کو بھی تو رب کہا گیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں ربیانی، میرے دونوں ربوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا. تو بھائی والدین کو رب کہنا ٹھیک ہے، مولا علی کو رب کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اب نہ عقائد کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ شیعہ جو ہے پلیٹ فارم کیسا ہے. میں جو باتیں شیعہ عوام تک پہنچا رہا ہوں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی شیعہ حوزے میں نہیں پڑھایا جاتا. شیعہ حوزے میں میرا عمر ضائع ہوا ہے، میرا ٹائم ضائع ہوا. ہاں البتہ شیعہ حوزے میں قوم مقدسہ میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا مزار شریف ہے، نجف اشرف میں ائمہ طاہرین علیہ، وہ اس کا حوزے سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اس کا میں بڑا شکر گزار ہوں. لیکن جہاں تک حوزے کا تعلق ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ حوزے میں انسان کے ذہن میں ایسے اغلاظ اور ایسے باطل مفاہیم انسان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو نکالنا خود ہی جہاد ہوتا ہے. کہ پہلے ان کو نکال دو عقائد صحیح کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد جب ذہن خالی ہو جائے پھر آپ نے حق کو تسلیم کر سکتے ہو. تو یہ میں نے جو ابھی سب لوگ جانتے ہیں، جو میں پروگرام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، باتیں یہ حوزے کی باتیں نہیں ہیں. حوزے میں کہاں یہ باتوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. حوزے میں کفریات پڑھائے جاتے ہیں، اباطیل پڑھائے جاتے ہیں. ان کا عمر لگتا ہے اصول میں، فقہ میں. اصول جو ہے وہ جماعت عمریہ کا علم ہے. فقہ ان کا کیا ہے؟ فقہ ان کا خود ماخوذ شافعی سے. ان کا فقہ شافعی، یہ جھوٹ میں کہتے ہیں فقہ جعفری. یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے. یہ اس کا جڑ کہاں سے ہے؟ وہ کتاب مبسوط میں پڑھیں. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہا یہ کہ شوافع سے لیا گیا. اچھا، اصل فقہ جو ہے وہ احادیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، جو بالکل متروک ہے